اور جو بندہ اسلام اور سنت پر قائم رہتے ہوئے رحمان کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کی مثال ایسے سوکھے درخت کی طرح ہے جس کے پتے جھڑ جھڑ کر گر گئے ہیں، اسی طرح اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اور کسی سنت پر عمل کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا اسلام اور سنت کے اختلافی مسائل میں اجتہاد کرنے سے بہتر ہے۔ لہذا جو شخص ایسی خوبی کا مالک ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے فخر و غرور اور خود پسندی و ریاکاری سے محفوظ رکھا ہو تو گویا کہ اس نے اپنی مراد کو پا لیا، اگرچہ اس کے اعمال کم ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل مندوں کی نیند اور افطار کیا ہی اچھی چیز ہے، وہ بے وقوفوں کی شب بیداری اور روزے سے بھلا کیسے دھوکہ کھا سکتے ہیں، اور نیکی کا ایک ذرہ جسے تقوی اور یقین کے ساتھ انجام دیا جائے وہ اللہ کے نزدیک دھوکے میں پڑے ہوئے لوگوں کی عبادت سے زیادہ افضل، عظیم اور برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے لیے مفید بنائے۔ میں اپنی بات کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ اور پاکیزہ حمد و صلات، جیسا کہ ہمارا رب پسند کرتا اور اس سے خوش ہوتا ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے سب سے بہترین مخلوق ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کے بندے اور رسول ہیں، اور ان کے آل و اصحاب اور پر بھی، اور ان کے نقش قدم پر قیامت تک چلنے والے لوگوں پر بھی درود و سلام نازل ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین نے بہت ہی عظیم گواہی دی ہے اور بڑی عظیم چیز کی گواہی دی ہے، اور کہا، اور اس کی گواہی کو اہل آسمان اور اہل زمین پر گواہی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین، اللہ تعالی، فرشتے اور اہل علم اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ضد اور حسد کی بنا پر اختلاف کیا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑیں تو تم کہہ دو کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے سوال کیجئے کہ کیا تم بھی سر تسلیم خم کرتے ہو؟ اگر یہ تابع دار بن جائیں تو یقیناً اللہ تو یقیناً ہدایت پا جائیں گے، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرتے ہیں اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو عدل و انصاف کا حکم دیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لہذا دین اسلام سارے جہانوں کے پروردگار کا دین ہے، جس میں داخل ہونے کی وصیت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنات کو کی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی اور دین قبول نہیں کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کے تابع و فرمان ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جو انکار کرے۔ کہا گیا کہ بھلا کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ پیغام پہنچاتے ہوئے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
اگر کوئی یہودی و نصرانی میرے بارے میں سنتا ہے پھر بھی وہ میری رسالت پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ان باتوں کے بعد اللہ کے بندوں درود و سلام پڑھیں اللہ کے سب سے بہتر بندے ہمارے سردار محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم اللہ تو درود و سلام نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کو برکت عطا فرما۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین ائمہ مہدیین ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے راضی ہو جا، اور اسی طرح بقیہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، تابعین اور تبع تابعین اور نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا، اور اے اللہ تو ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل اور رسوا فرما۔ اے اللہ تو اپنے دشمن کو جو کہ دین کے دشمن ہیں ان کو تہو بالا کر دے۔ اے اللہ تو امن و اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے وطنوں میں ہمیں امن و امان نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ہر مسلم حکمران کی اصلاح فرما۔ اے اللہ اور تو انہیں اپنی رضامندی اور پسند کے کام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حکمراں کو اپنی پسند کے کام کی توفیق عطا فرما اور انہیں نیکی اور تقوی کے کاموں میں لگا دے۔ اے اللہ تو انہیں اچھے مشیرکار عطا فرما جو انہیں خیر کے کاموں میں مدد کرے۔ اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو اور ان کے مددگاروں اور ان کے مشیرکاروں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تو ہماری گناہوں کو بخش دے اور ہماری زیادتیوں کو اللہ تو معاف فرما اور ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ اور ظالم قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو ہماری چھوٹی بڑی اگلی پچھلی ہر ظاہری و باطنی ہر قسم کی گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اگلی پچھلی ظاہری و باطنی اور وہ ہر اس گناہ کو معاف فرما جسے تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ یقیناً تو ہی اول و آخر ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور ہم ہی ظالموں میں سے تھے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ تو ہمارے تمام امور کی اصلاح فرما اور پلک جھپکنے کے برابر بھی تو ہمیں اپنے نفسوں کے حوالے نہ کرنا۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما اور آخرت کے اندر بھلائی عطا فرما اور آخرت کے عذاب جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو یقیناً اللہ رب العالمین عدل و احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فحش و منکر اور زیادتی سے روکتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ لہذا تم بھی عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر تم اس کا شکر ادا